السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنت زیور کا پارٹ نمبر 254 پارٹ پڑھیں گے۔ اور دیکھیں ٹائٹل ہے وظائف کے ضروری آداب، یعنی جو وظیفے وغیرہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ باتوں کو دھیان رکھنا ضروری ہے، اس کی ڈسپلن ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اوپر ذکر کی ہوئی 7 شرطوں کے علاوہ، اوپر مطلب اس سے پہلے والا جو پیج گزرا مطلب 253ویں پارٹ میں وہ، ٹھیک ہے، کے علاوہ اعمال و وظائف کے کچھ ضروری آداب بھی ہیں۔ ہر عمل کرنے والے کو لازم ہے کہ ان آداب کا بھی لحاظ خیال رکھے، ورنہ دعاؤں اور وظیفوں کی تاثیرات یعنی جن کا اثر ہے اس میں کمی ہو جانا لازمی ہے۔ آداب دعا اور وظائف کی تعداد یوں تو بہت زیادہ ہے، مگر ہم ان میں سے چند نہایت ہی اہم اور ضروری آداب کا تذکرہ کرتے ہیں، جو یہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے بتا رہے ہیں نمبر وائز۔ 1، بارگاہ حق میں عجز و نیاز، یعنی ہر عمل کرنے یا تعویذات لکھنے کے وقت نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ خداوند قدوس کی بارگاہ میں عاجزی و نیاز مندی کا اظہار کرے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات، یعنی ہر عمل اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کرے۔ اسی طرح درود شریف، یعنی ہر عمل ہر وظیفے کے اول و آخر درود شریف کا ورد کرے، یعنی شروع میں اور بعد میں، ٹھیک ہے۔ بار بار دعا مانگے، یعنی وظیفوں کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگ کر بس نہ کر دے، بلکہ بار بار گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگے۔ اسی طرح تنہائی، یعنی جہاں تک ہو سکے ہر دعا اور وظیفہ وغیرہ عملیات کو تنہائی میں پڑھے، جہاں نہ کسی کی آمد و رفت ہو نہ کسی کی کوئی آواز آئے، یعنی بالکل سمسام ہو، جیسا کہ ابھی میں سبق ریکارڈ کر رہا ہوں نا۔ 6، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز نہ کوئی عمل کرے نہ کوئی وظیفہ پڑھے۔ اس طرح خوراک میں کمی، یعنی جب کوئی عمل کرے یا وظیفہ پڑھے تو اس دوران میں بہت کم کھائے اور سادہ غذا نارمل خوراک کھائے، بھر پیٹ نہ کھائے، کیونکہ پیٹ بھرے لوگ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ دل غافل ہو جاتا ہے نا، پیٹ بھر جاتا ہے تو۔ اسی طرح 8 نمبر پر ہے پاکی اور صفائی۔ اعمال اور وظائف پڑھنے کے دوران بدن اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال و لحاظ رکھے، بلکہ خوشبو بھی استعمال کرے اور ظاہری پاکی و صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار اور باطنی صفائی کا بھی اہتمام رکھے۔ اس طرح 9 نمبر پر ہے پاک روشنائی مطلب جو لکھنے کے لیے جو سیاہی کی طرح ہوتی ہے نا، انک نہیں لکھیں گے، انک الگ ہے، ٹھیک ہے، بس یہ روشنائی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیں جو تعویذ لکھے وہ زعفران سے لکھے یا ایسی روشنائی سے لکھے جس میں سپرٹ نہ پڑی ہو، بلکہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی روشنائی ہونی چاہیے، جو زمزم شریف میں گولی ہوئی ہو یا دریاؤں کے جاری پانی میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح 10، اچھی ساعت اچھی نیت، ہر عمل اچھی ساعت میں کریں، یعنی اچھے وقت میں، اور ہر تعویذ اچھی ساعت میں قبلہ رو ہو کر لکھے، اور تعویذ لکھتے وقت ہرگز کوئی طمع اور لالچ دل میں نہ لائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ تعویذ لکھ کر حاجت مندوں کو دے۔ ہاں اگر لوگ اپنی طرف سے تعویذوں کا نظرہ ناخوشی کے ساتھ پیش کرے تو اس کو رد نہ کرے۔ اس طرح سفلی اور رحمانی عملیات، دیکھیں عملیات کی 2 قسمیں، ایک سفلی دوسرے رحمانی۔ سفلی عملیات ناجائز اور حرام ہیں، بلکہ ان میں سے بعض صریح کفر اور شرک ہے، لہذا تمام سفلی عملیات جادو ٹونا وغیرہ کوئی مسلمان کبھی ہرگز نہ کرے، ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ ہاں رحمانی عملیات جائز ہیں۔ رحمانی عملیات کیا ہے؟
جو قرآن شریف کی آیتوں اور مقدس دعاؤں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، مگر رحمانی عمل بھی اس وقت جائز ہے جب کہ شریعت اجازت دے۔ مثلا دشمنی ڈالنے کے لیے کوئی رحمانی عمل کیا جائے تو یہ اسی صورت میں جائز ہوگا کہ شریعت اس کو جائز قرار دے۔ چنانچہ کسی مرد عورت میں ناجائز تعلق ہو گیا ہے تو ان دونوں میں عداوت ڈالنے کے لیے کوئی رحمانی عمل کرنا جائز ہے نا، کے لیے رحمانی عمل کرنا جائز ہے، مطلب یہ دونوں کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ناجائز سبند ہے نا، بلکہ ثواب کا کام ہے کہ دونوں کو گناہ سے بچانا مقصود ہے، گناہ سے بچا رہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن میاں بیوی یا بھائی بھائی کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے کوئی رحمانی عمل کرنا حرام اور گناہ ہے، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 255 میں موکلاتی عملیات سے بچتے رہو یہ پڑھیں گے۔